مرد کے لیے کون سا زیور حلال ہے اور کون سا حرام؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی انگوٹیاں پہنی، یہ جاننا ہر مرد کے لیے ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے انسان کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی، حلال اور حرام کا فرض سکھایا اور زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ناظرین، آج کل ایک عجیب زمانہ آ چکا ہے۔ لوگ لباس، جوتے، گھڑی، چین، انگوٹھی اور مختلف قسم کے زیورات صرف فیشن دیکھ کر خرید لیتے ہیں۔ بہت سے مسلمان مرد برسوں تک سونے کی چین، سونے کی انگوٹھی یا ایسے زیورات پہنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ شریعت اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نیت اچھی ہو تو ہر چیز جائز ہے، جبکہ اسلام میں صرف نیت کافی نہیں بلکہ عمل کا شریعت کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے۔ ذرا تصور کیجیے، اگر کوئی شخص 5 وقت کا نمازی ہو، روزے رکھتا ہو، صدقہ بھی دیتا ہو، لیکن روزانہ اپنے جسم پر ایسی چیز پہنے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہو، تو وہ انجانے میں ایک گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مستند احادیث کی روشنی میں جانیں گے کہ مرد کے لیے کون سا زیور حلال ہے اور کون سا حرام۔ کیا مرد سونے کی انگوٹھی پہن سکتا ہے؟ کیا سونے کی چین پہننا جائز ہے؟ کیا چاندی کی انگوٹھی ہر مرد پہن سکتا ہے؟ اور سب سے اہم بات، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دھات کی انگوٹھی پہنی تھی، اس پر کیا لکھا تھا اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں ہم ایک ایسی عام غلطی کا ذکر کریں گے جو آج ہزاروں مسلمان مرد روزانہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اسلام خوبصورتی کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ انسان اچھا لباس پہنے، صاف ستھرا رہے، خوشبو استعمال کرے، یہ سب پسندیدہ اعمال ہیں، لیکن جب بات زیورات کی آتی ہے تو اسلام نے مرد اور عورت کے لیے الگ الگ احکام بیان فرمائے ہیں۔ جو چیز عورت کے لیے زینت ہے، ضروری نہیں کہ وہ مرد کے لیے بھی جائز ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ایک ایسی چیز سے سختی کے ساتھ منع فرمایا جسے آج بھی بہت سے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، اور وہ ہے سونا۔ چاہے وہ انگوٹھی کی صورت میں ہو، چین کی صورت میں ہو، کڑا ہو، لاکٹ ہو یا کسی اور زیور کی شکل میں، مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا اور ریشم اپنے ایک ہاتھ میں لیا، پھر فرمایا کہ یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام اور عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے اتار کر پھینک دی اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں رکھنا کیوں پسند کرتا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور بیچ کر اس کی قیمت سے فائدہ حاصل کر لو، مگر اس شخص نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو میں اسے کبھی استعمال نہیں کروں گا۔ سوچئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ کتنا عظیم تھا۔ آج اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوت کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے ہر حکم کو دل و جان سے قبول کریں، چاہے وہ ہماری خواہشات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی حرام ہے تو پھر کیا مرد کسی بھی قسم کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی انگوٹھی پہنی تھی؟ اگر پہنی تھی تو وہ کس دھات کی تھی؟ اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کس ہاتھ میں پہنتے تھے؟ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ جب مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں تو کیا اسلام میں مرد کے لیے کسی بھی قسم کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے؟ اس سوال کا جواب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں موجود ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی استعمال فرمائی۔ اس انگوٹھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینت یا فیشن کے لیے نہیں بلکہ ایک اہم ضرورت کے تحت بنوایا تھا،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کے لیے مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کو خطوط بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ لوگ بغیر مہر کے خط قبول نہیں کرتے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی تیار کروائی تاکہ اسے مہر کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ اس مبارک انگوٹھی پر 3 الفاظ نقش تھے: محمد رسول اللہ۔ یہ الفاظ 3 الگ الگ سطروں میں لکھے گئے تھے، اوپر اللہ، اس کے نیچے رسول اور سب سے نیچے محمد لکھا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام سب سے اوپر رہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نام کا ادب اور احترام ہر حال میں مقدم ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دائیں ہاتھ میں اور کبھی بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے دونوں صورتوں کو جائز قرار دیا ہے، اگرچہ مختلف فقہی مذاہب میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان مرد چاندی کی سادہ انگوٹھی پہنتا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ وہ سنت کے دائرے میں رہے، تکبر، نمود و نمائش اور فخر سے بچے۔ یہاں ایک اور غلط فہمی بھی دور کر لینا ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عقیق، فیروزہ یا یاقوت کی انگوٹھی پہننا سنت ہے یا ہر مسلمان مرد کے لیے ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان پتھروں کے بارے میں جو مخصوص فضائل عوام میں بہت مشہور ہیں، ان میں سے اکثر روایات ضعیف یا غیر ثابت ہیں۔ اس لیے کسی خاص پتھر کو باعث برکت یا ضروری سنت سمجھنا درست نہیں جب تک اس کے بارے میں مستند دلیل موجود نہ ہو۔ اسی طرح بعض لوگ قسمت بدلنے، کاروبار میں ترقی، نظر بد سے حفاظت یا ہر بیماری کے علاج کے لیے مخصوص نگینے پہننے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی پتھر یا انگوٹھی کو بذات خود مؤثر سمجھنے لگے تو یہ عقیدے کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی مرد شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے چاندی کی جائز مقدار کی سادہ انگوٹھی صرف استعمال یا زینت کے لیے پہنتا ہے اور اس میں کوئی باطل عقیدہ شامل نہیں تو اس میں حرج نہیں۔ لیکن ایک اور اہم سوال باقی ہے، کیا صرف سونا ہی حرام ہے یا مرد کے لیے ایسے اور بھی زیورات ہیں جن سے بچنا ضروری ہے؟ آج کل فیشن کے نام پر چین، کڑے، بریسلیٹ، کان کی بالیاں اور دوسری کئی چیزیں مرد پہ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ان میں سے کون سی چیز جائز ہے اور کون سی ناجائز؟ اسی کے ساتھ ہم ان عام غلطیوں کا بھی ذکر کریں گے جن میں بہت سے مسلمان مرد لا علمی کی وجہ سے مبتلا ہیں۔ ناظرین، اب آخر میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ مرد کن زیورات سے مکمل طور پر بچے۔ شریعت کی روشنی میں مرد کے لیے سونے کی ہر قسم کا زیور حرام ہے، چاہے وہ انگوٹھی ہو، چین ہو، کڑا ہو، لاکٹ ہو یا کسی اور شکل میں ہو۔ اسی طرح ایسا زیور پہننا جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہو وہ بھی جائز نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ البتہ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے بشرطیہ کہ وہ سادہ ہو، اس میں تکبر، نمود و نمائش یا کوئی باطل عقیدہ شامل نہ ہو۔ یاد رکھیں، اسلام ہمیں اعتدال، سادگی اور سنت کی پیروی کا درس دیتا ہے، نہ کہ فیشن کی اندھی تقلید کا۔ اگر کسی کے پاس سونے کی انگوٹھی یا چین موجود ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اسے استعمال کرنا چھوڑ دے اور آئندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ یہی حقیقی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال و حرام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہماری زندگیوں کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی اس اہم مسئلے سے آگاہ ہو سکیں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔